الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کا رینڈم ریمائنڈر جو ہے سورہ القصص میں سے، اور آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ اب یہ آیت نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کسی کو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے۔ مطلب آپ اس کو ہدایت تو دے سکتے ہیں، ہدایت کی دعوت دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اتار رہے ہیں قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، کسی کو ذلیل نہیں کر رہے، کسی کو تانے نہیں دے رہے، اتنی محبت کے ساتھ لوگوں کو ایڈریس کر کے ان تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا رہے ہیں۔ لیکن لوگ نہیں مان رہے، لوگوں کے کچھ ریزنز ہیں، اور وہ ریزنز قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا، آپ کو بڑی محبت ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایون تو ہدایت کا میسج ان تک پہنچ رہا ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، آپ کسی سے ایکسیپٹ نہیں کروا سکتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن however اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پہ پتہ ہے کہ کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کون اس کے قابل نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ساری زندگی گزار دوں اور کہوں کہ یار میں نہیں نماز پڑھ رہا، میں کیوں سچ بولوں، میں کیوں اللہ کی بات مانوں، میں کیوں رمضان میں روزے رکھوں، جب مجھے ہدایت ملے گی تو کر لوں گا، یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو آئی ایم ناٹ ایون ولنگ ٹو لسن ٹو اینی تھنگ، صحیح ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں بھائی جس دن ہدایت ملنی ہے مل جائے گی۔ اب میرے ماں باپ مجھے کچھ بھی بولتے رہیں، میرے اطراف میں مجھ سے محبت کرنے والے میری ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، لیکن آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو سرینڈر ان فرنٹ آف مائی ایگو، رائٹ؟ میں کیوں چھوٹا بنوں، میں کیوں کسی سے مانگوں، رائٹ؟ میں ایک اپنی الگ ہی سوچ میں ہوں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ہدایت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تو اگنور کر رہا ہوں ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سینسیٹیو تھے، ان کو تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس ہدایت سے محروم نہ رہے، تو وہ ہر ایک کے پاس جا کے انڈیویجولی، کلیکٹیولی جو موقع ان کو ملتا تھا وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دیتے تھے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کا دل کھول دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کے حال نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے دلوں میں تھا، ان کو تھا کہ یہ ان پہ کیسے ہدایت اتر گئی، یہ کیوں اسپیشل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے کیوں کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ہم سے کیوں نہیں کر رہا، پیسہ تو ہمارے پاس زیادہ ہے، انٹلیکٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کو ایسا لگتا تھا۔ تو یہ جو ہدایت کے فیصلے ہیں نا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ بہت سینسیٹیو ہے اس کے۔ اگر کسی کو چاہیے ہے نا، کوئی واقعی سچائی ڈھونڈ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سچائی تک ضرور پہنچا دیں گے۔ لیکن جو سچائی نہیں ڈھونڈ رہا نا، جو انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کو ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، جس طرح جانور رہتے ہیں میں بھی ویسے ہی رہوں گا، کھاؤں پیوں گا، بچے پیدا کروں گا، پھر مر جاؤں گا۔ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے انسان کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، تو لیٹ اٹ بی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، کسی پہ کوئی جبرن کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ہی بہت جگہ ایکسپلین کر رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو اگر میں ان کو ایک کورس پہ سیٹ کر سکتا ہوں، ان کے ٹائمنگ فکس کر سکتا ہوں، تو تمہیں ہدایت دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں تو تمہیں روبوٹس بنا دوں، ہدایت والا بنا دوں، یہ تو چوائس ہے تمہاری۔ تو کتنی دفعہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو بیٹے، اچھے اخلاق سے بات کرو، کہتے 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 جب تک ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہم پہ سختی بھی کریں گے، ہمیں انکریج کریں گے، کبھی ہم نے ان کے دیکھنے سے پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، آہستہ آہستہ کنٹرول ہمارے پاس شفٹ ہو جاتا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، میں آزاد ہوں آج،
مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ نماز پڑھو نہیں پڑھو. ابھی میرا اپنا کانشیس ایفرٹ ہے, میں اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کروں نہیں کروں, یہ میرا اپنا کانشیس ایفرٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو یہاں اس دنیا میں بھیج کے نا ایسی ٹکرے مارنے کے لیے چھوڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہنا تمہارے اندر ایک ریکگنیشن ہے, میں نے سب روحوں کے اندر یہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے, سب مجھے پہچانتے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں آیا اس دنیا میں, سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کا ایک کریٹر ہے, وہ ایسے خود بن نہیں سکتا. آن ٹاپ آف دیٹ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہاں اس کو بھیجا تو اس کے اندر ایک گلٹی کانشیسنس انسٹال کر دی, جو اس کو اندر سے بتا دیتی کہ تم غلط کر رہے ہو. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, جس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکا, اور یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے پاس ہے, قرآن. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس لوگوں کو بس یہ پہنچانا ہے. کیسا پہنچانا؟ لوگوں پہ تھوپنا نہیں ہے, زبردستی نہیں آپ کر سکتے, کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. میرا اپنا بچہ ہو, میں اسے نماز پڑھنے کی نصیحت کر سکتا ہوں ایک پوائنٹ تک, کل کو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, اٹس بیونڈ مائی کنٹرول. میں اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا رہوں گا اللہ سے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. لیکن اگر وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے تو I cannot do much. صحیح ہے. تو اب یہ ہے پوائنٹ کہ ہدایت آپ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, دیٹ what matters the most. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ٹاپ ناچ. لوگوں نے کیا کہہ رہے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, یٹ ان کو اتنی مشکل ہوئی, لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ہم لوگ, آپ کو کیا لگتا ہے, ہم یہاں تو پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سالہ بدعتی, وہ سالہ منافق, جہنمی, اور پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹلز ہم نے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ہم ان تک ہدایت پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے حجت تمام کر دی. سو بیسیکلی وی آر جسٹ فولنگ آور سیلوز. تو یہ جو دعوت کا کام ہے نا, یہ بہت پیشنس والا کام ہے, اور اس میں کبھی بھی بیچ میں اپنی ایگو نہیں انوالو کریں. یار میں کہہ رہا ہوں, میری بات نہیں مان رہے. لوگ ایسے کرتے ہیں, میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن جب لوگ واقعی اس دعوت کی فیلڈ میں آتے ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پتا بھائی میں نے کہا تو لوگ بس میری بات مان لیں. بھائی کیوں مان لیں؟ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, اور پھر صبر سے رہیں. رات میں اللہ سے اٹھ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر ڈال دے, یا اللہ اس بندے کا دل جو ہے نا وہ پھیر دے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں. ہم کسی سے زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے, ہم کسی سے جبری طور پہ کچھ نہیں کروا سکتے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے اللہ کو ہی جواب دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اینڈ میں ظلم بھی نہیں کریں گے. کوئی ایسا بندہ جس تک ہدایت نہیں پہنچی ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, جس کا انٹرنل کانشیس ایک حد تک ہی کام کیا ہو, مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. اینڈ میں اس تک جتنی بات پہنچی ہے, جتنے اس کے کانشیس ایفرٹس سے, جس حساب سے اس نے اپنی ڈیسیژن میکنگ کی اس دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو جج کر کے اس کا فیصلہ کر دیں گے. تو میں اور آپ یہاں پر کسی پر کفر کے فتوے لگانا, جہنم میں بھیجنا یا جنت میں بھیجنا, جنت کے ٹائٹل بھی لگا دیتے ہیں, جہنم کے بھی لگا دیتے ہیں, گستاخ بھی بنا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ وہ جو ہدایت اگر اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے, تو پیار محبت سے, حکمت کے ساتھ, جو کہ قرآن کی انسٹرکشن ہے, اس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنی ہوگی, وہ لوگوں تک ڈیلیور کر دیں اور کرتے چلے جائیں irrespective of the results. وہ ریزلٹس میٹر یہاں نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ایفرٹ ہے نا, دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ یار مجھے یہ بات مجھے پتہ لگ گئی, اٹ ہیز انسپائرڈ می, اٹ ہیز چینجڈ می, میں دیکھتا ہوں میری زندگی میں اتنے پازیٹیو چینجز آ گئے, وائی شوڈ آئی کیپ اٹ ٹو مائی سیلف اونلی. یار جسٹ شیئر اٹ ود دا ورلڈ. جو بھی لوگ آپ کے اطراف ہیں, جو بھی آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے, جو بھی لوگ آپ کے اطراف رہتے ہیں, آپ کے گھر میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے کولیگز میں, بس آپ ان تک اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ یہ میسج پہنچا دیں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں. وہ سب لوگ اپنے اندر نا, وہ جو ان کا میکینزم ہے, گلٹ کا بھی لگا ہوا ہے, الستو بربکم, اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن بھی ہے, کیونکہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اللہ کو وہ مقام نہیں دیں گے نا, اللہ کے عبد نہیں بنیں گے نا, اللہ کے سلیو نہیں بنیں گے نا, تو کسی نہ کسی کو
بڑا بنا کے اس کے سامنے جھک ضرور جائیں گے. دس از بائی ڈیفالٹ. یہ ہماری انیٹ نیچر میں ہے. یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز ودیت کر دی. اگر تم نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا نا, وہ جگہ خالی چھوڑ دی نا, تو پھر تم کسی کو ضرور بناؤ گے بڑا. وہ جگہ کسی قبر کو دو گے, وہ جگہ کسی جانور کو دو گے, کسی سانپ بچھو کو, گائے کو, کسی بلی کو دو گے, وہ جگہ کسی اپنے جیسے انسان کو دے دو گے. یہ سب بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, تو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے اس کو بس بڑا بنا لیا, اس کے سامنے تم جھک گئے. تو انسان نے جھکنا ہی جھکنا کسی کے سامنے, اپنی لاجک منطق کے سامنے. صحیح ہے. تو ریمائنڈر کا مقصد یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا, آپ اس کو ہدایت ایکسیپٹ نہیں کروا سکتے, آپ اس کو صرف پہنچا سکتے ہیں. لیو اٹ ٹو می, میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل کے حالات, اس کے دل کے ایروگنس, غرور, تکبر, کینہ, وہ ساری چیزیں 2 نمبریاں جو بھی اس کے اندر ہے نا, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ کس کو ہدایت ملنی چاہیے, کس کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے, کون ریڈی ہے بھی, کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو ہدایت نہیں دیں گے. اور ہدایت کے لیے کیا ہے کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنو اور غور کرو, سنو اور دنیا کو دیکھو. تو قرآن سنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے, اور لوگ they just start pondering around it, right? مطلب they just start looking around it کہ یار یہ دنیا کیسے بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. میرے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, میرے سامنے دنیا میں لوگ آ رہے ہیں, لیکن ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم کے بعد لوگ دنیا سے جا بھی رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرا جو گلٹ ہے, یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس گلٹ کی قرآن میں قسم کھا رہے ہیں کہ جو گلٹ ہے یہ نشانی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن آ رہا ہے. تو سوچیے گا, غور کیجیے گا ان آیتوں پہ. بہت پاورفل آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور جو بھی ہم میں سے کنونس ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے کہ وہ اس کو آگے پھیلائیں. اور جب آگے پھیلائیں تو پیار محبت کے ساتھ پھیلائیں, صبر کے ساتھ پھیلائیں. میرا اور آپ کا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے. وی آر جسٹ دیئر ٹو پریزنٹ دا میسج ان دا بیسٹ پاسبل وے, اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. دیٹس اٹ. دعا کرتے رہیں. صحیح ہے. چلیں, خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. السلام علیکم.